کورونا وائرس برطانیہ کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا، اسے امریکہ میں رجسٹر کیا گیا اور پھر کینیڈا کی لیبارٹری سے ایئر کینیڈا کی پرواز کے ذریعے باقاعدہ طور پر ووہان کی لیبارٹری میں پہنچایا گیا۔ تحقیق کے مطابق کورونا وائرس کو ایک حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا کام انگلینڈ کے پربرائٹ انسٹیٹیوٹ نے شروع کیا۔ پربرائٹ انسٹیٹیوٹ اس پروجیکٹ کے مالی مددگار بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور جانز ہاپکنز بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ۔ کورونا وائرس کو باقاعدہ امریکہ میں پربرائٹ انسٹیٹیوٹ نے پیٹنٹ بھی کروایا۔ اس کا پیٹنٹ نمبر 10701110 تھا۔ جنوری میں امریکہ میں پہلا کیس کے دریافت ہوتے ہی پیٹنٹ ختم کر دیا گیا۔ کورونا وائرس، جسے امریکہ کے ادارے دی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن NCOV2019 نے سے بچاؤ کے لیے 18 اکتوبر 2019 میں ہی نیو یارک میں کمپیوٹر پر مشق کر لی تھی۔ مذکورہ مشق کا انتظام بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، جان ہاپکنز سینٹر فار ہیلتھ سیکیورٹی نے ورلڈ اکنامک فورم کے اشتراک سے کیا تھا۔ اس مشق، جس میں پارلیمنٹ، بزنس لیڈروں اور شعبہ صحت سے تعلق رکھنے والے افراد نے حصہ لیا تھا، اس امر کی مشق کی گئی کہ کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کی صورت میں کس طرح اس کا بچاؤ کیا جائے۔ اس مشق کو ایونٹ 201 کا نام بھی دیا گیا۔ یہ ایک فل اسکیل ایکسرسائز تھی جو چین کے وسطی علاقے ووہان میں پہلا کیس رپورٹ ہونے سے 6 ہفتے قبل کی گئی تھی۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے کمپیوٹر پر مشق کا اہتمام کرنے والی تنظیمیں وہی تھیں جو اس وائرس کے پیٹنٹ کے مالک ادارے کو فنڈز فراہم کر رہی تھیں، اور اب یہی ادارے اور تنظیمیں کورونا وائرس کی ویکسین پر کام کر رہے ہیں۔ 18 اکتوبر کو ہونے والی مشق کے شرکاء میں دنیا کے بڑے بینکوں، اقوام متحدہ، بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن، جانس اینڈ جانس، لاجسٹیکل پاور ہاؤسز، میڈیا کے نمائندوں کے علاوہ چین اور امریکی ادارے CDC کے نمائندے بھی شریک تھے۔ مشق میں باقاعدہ ماحول بنایا گیا کہ میڈیا میں کورونا وائرس کے پھیلنے سے تباہی کی بریکنگ رپورٹ آ رہی ہیں، شہری خوف زدہ ہیں اور حکومت اس کے تدارک کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ووہان میں زینگنین اسپیسیفک پارک آف ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی میں ووہان نیشنل بائیو سیفٹی لیبارٹری لیول 3 اور لیول 4 واقع ہے۔ لیبارٹری میں لیول کی درجہ بندی کسی بھی وائرس کو محفوظ رکھنے کے انتظامات کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ ووہان کی لیبارٹری میں کورونا وائرس پہنچانے میں 2 چینی سائنسدانوں کا نام لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر زینگ چوچی، جو ماہر وائرس بھی تھیں، 1996 میں کینیڈا میں مزید تعلیم کے لیے آئی۔ ڈاکٹر چی کا شوہر کیڈنگ چنگ اس وقت کینیڈا کے شہر ونی بیگ کی لیبارٹری میں بطور بائیولوجسٹ کام کرتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی ایبولا اور سارس وائرس پر تحقیقی کام کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ جولائی میں CNBC نیوز نے رپورٹ کیا تھا کہ ونی بیگ کی لیبارٹری سے ایک چینی خاتون سائنسدان، اس کے شوہر اور اس کے چند پوسٹ گریجویٹ طلباء کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس خبر کے 1 ماہ بعد CNBC نے مزید خبر دی کہ مذکورہ سائنسدان جوڑے نے ایبولا اور ہینی پاک کے وائرس ایئر کینیڈا کی پرواز کے ذریعے 31 مارچ کو چین بھیجے تھے۔ خبر کے مطابق وائرس کی شپمنٹ کے لیے تمام قواعد و ضوابط پر عمل کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شپمنٹ کے ذریعے کورونا وائرس بھی ووہان کی لیبارٹری بھجوایا گیا۔ CNBC کی ایک اور فالو سٹوری میں بتایا گیا کہ ڈاکٹر چی نے 2017 سے 2018 کے دوران چین کے 5 دورے کیے، جس میں چین کے لیول 4 کی نئی لیبارٹری کے ٹیکنیشینوں اور سائنسدانوں کو تربیت فراہم کی گئی۔ یہ سائنسدان جوڑا اب بھی زیر حراست ہے۔ کورونا کا پیٹنٹ وائرس ونی بیگ کی لیبارٹری کے علاوہ انگلینڈ کی لیبارٹری سے اور بھی کئی ممالک کی لیبارٹریوں کو فراہم کیا گیا ہے، جس میں آسٹریلیا بھی شامل ہے۔